بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خداوند قدوس آپ کو بخیر و عافیت رکھے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں شیئر کریں، تاکہ آپ کو عوام الناس میں رائج غلط مسائل یا غلط عادتوں کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے مقصد اصلی کی طرف۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم اور اچھوتا موضوع لے کر آئے ہیں۔ موضوع کا عنوان ہے کہ نئے مکان کی تعمیر یا نئی دکان کے افتتاح پر قرآن خوانی اور دعوت کا حکم۔ تو سوال یہ ہے کہ نئے گھر کے افتتاح کے موقع پر یا دکان کے افتتاح کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے انتظام اور اہتمام کرنا اور بچوں کو بلا کر قرآن مجید پڑھوانا اور دعوت وغیرہ کا نظم کرنا کیسا ہے؟ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ جواب کو مکمل سنیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ کا میسر ہو جانا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کے کسی کاروبار کا آغاز کرنا تو اس کے لیے خیر و برکت کا حصول بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان کو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اس موقع سے بطور شکر حسب وسعت یعنی جتنی گنجائش ہو غریب اور مسکینوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اگر چاہے تو فقراء اور مساکین کے ساتھ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس موقع پر بلا لے اور انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کر لے۔ چنانچہ بعض علماء نے مکان کی تعمیر کے موقع پر، یعنی جب تعمیر مکمل ہو جائے اور اس میں انسان رہائش اختیار کرے، اس موقع پر دعوت اور ضیافت کو مستحسن لکھا ہے۔ البتہ ایک اہم بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن خوانی کی مروجہ شکل، یعنی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس شکل کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام سے ہے، اور نہ ہی تابعین اعظام سے ہے، اور نہ ہی ائمہ فقہ نے اس سلسلے میں کچھ لکھا ہے۔ نیز چونکہ قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد کھانا کھلانے یا پیسے دینے سے اجرت کی شکل بن جاتی ہے، جس کے بارے میں فقہاء اکرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح قرآن کریم کے پڑھنے سے، یعنی چند بچوں کو بلا کر ان کی دعوت کرنا، ان کو کچھ پیسے وغیرہ دینا، ان کو کچھ کھلانا پلانا، اس طرح قرآن کریم پڑھنے سے قرآن کریم کا ثواب نہ پڑھنے والے کو ملتا ہے اور نہ ہی پڑھوانے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس مروجہ قرآن خوانی سے بچنا ضروری ہے، اور سب سے صحیح اور سب سے درست بات یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اتنا شوق ہونا چاہیے، خود اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم جیسی عظیم اور مقدس کتاب کو آپ خود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا ممکن ہو اتنا پڑھیں۔ تو جو انسان اپنی دکان کھولتا ہے صبح سویرے، یہ بات میں ایسے ہی عرض کر دے رہا ہوں کہ جو انسان صبح سویرے اپنی دکان کھولتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا کام بعد میں کرے، پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ خیر، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص نئی دکان یا نئے مکان کا افتتاح کرتا ہے اور اس میں قرآن خوانی نہیں کرواتا، تو معاشرے کے لوگ اس کو کنجوس کہتے ہیں، اس پر لعن طعن کرتے ہیں،
اس کو غیر مناسب بات کہتے ہیں، جبکہ انسان خود بھی اگر قرآن کریم پڑھ لیتا ہے یا گھر کے 2-4 لوگ مل کر قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ بہتری ہے، یہ مقصد کے حصول کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب رہ گئی مدارس کے چندے کی بات، تو آپ مدرسے میں خود اپنی خوشی سے جا کر دی آئیں۔ آپ مدرسے کے بچوں سے قرآن کریم نہ پڑھوا کر ان کی خود ایسے ہی دعوت کر دیں۔ ضروری ہے کہ قرآن کریم پڑھوایا جائے، قرآن خوانی کی شکل اختیار کی جائے، اور پھر اس کے بعد بچوں کی دوپہر کی یا شام کی دعوت کی جائے یا ان کو ناشتہ کروایا جائے۔ یہ چیزیں ضروری تو نہیں ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سب بدعت کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس قسم کی باتوں کو بدعت کی تعریف میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ہمارے سماج میں مروجہ قرآن خوانی سے احتراز یعنی بچنا ضروری ہے۔ ہاں، غریب اور محتاج بچوں کو بلا کر کھانا کھلا دینا اور ان کی مالی امداد کر دینا بہتر اور مناسب ہے، اور ان سب مواقع پر حصول ثواب کے لیے خاص طور سے اجتماعی قرآن خوانی کی جو رسم ہے ایصال ثواب کے لیے، یہ قابل ترک ہے، کیونکہ مقصد مردے کو ثواب پہنچانا ہے، اور جب آپ نے پڑھنے والے کو پیسے دے دیے یا پڑھنے والے کو کھانا کھلا دیا تو نہ تو پڑھنے والے کو ثواب ملا نہ پڑھوانے والے کو ثواب ملا۔ اس لیے مقصد کیا ہے؟ مردے کو ثواب پہنچانا۔ اس لیے آپ خود پڑھیں، کلمہ یاد ہے کلمہ پڑھیں، سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ ہاں، اگر اہل خانہ، دکان اور مکان کے مالک اپنے اپنے طور پر برکت کے حاصل کرنے کے لیے تلاوت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوست اور احباب میں شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور جو ہے اس کو شیئر بھی کریں، دور دور تک پھیلائیں، تاکہ یہ جو رسم ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، ان کا سد باب کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔